बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया में, और लिया एक तारीख़ी शहर होने के साथ साथ 1550 में ये दरियाफ़्त हुआ था, और सबसे पहले जो इसके फाउंडर हैं वो कमाल खान थे, जिन्होंने एक टाउन की सूरत में लिया के फाउंडर बने। और लिया की तमाम बात करें चौक आज़म शहर की, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक मवेशी मंडी का जो एक सिस्टम है वो यहाँ दरकार है, क्योंकि 93.7% लोग जो हैं वो यहाँ लाइव स्टॉक के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और लाइव स्टॉक का बिज़नेस करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के साथ हम मौजूद हैं, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उनके फादर सरदार लाल हाँ मक्सी साहब जो हैं इलाके की नॉमिनेट पर्सनैलिटी थे, मेहमान नवाज, समाजी सियासी शख्सियत, ज़मींदारा सिस्टम निज़ाम, एक ऐसा निज़ाम जिसने इलाके की सियासत को परवान चढ़ाया, इलाके में समाजत को परवान चढ़ाया। वो उम्मीदवार MPA बने, 1982 में भी उम्मीदवार MPA थे, और 1988 में भी वो उम्मीदवार MPA थे। और उन्हीं के बेटे सरदार कैसर अब्बास खां मक्सी इलाके में एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2001 में किया, और वो तहसील के नाज़म रहे, 2 दफ़ा अब तहसील के नाज़म रहे, और अब दूसरी बार है कि वो MPA भी बने हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दबंग रहनुमा हैं। इलेक्शन किस तरह से कंटेस्ट किया, कैंपेन कैसी रही, इलाके में उनका जो एक सियासी निज़ाम सिस्टम है, जो सरदारी और जागीरदारी एक निज़ाम रहा है इस इलाके का, उस पर बात करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे इलाके के मसाइल पर। और चूँकि ये हलका जो है बहुत बड़ा हलका है, जिस पर उनको इलेक्शन कंटेस्ट करके विन करने का मौका मिला है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जो हलका बंदी हुई है उसके बारे में भी, और कुछ मसाइल को ज़ेर बहस लेकर आएंगे जो इस हलका के सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। तो आइए नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी साहब से करवाते हैं, जो MP हैं मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। बिल्कुल सही। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सियासत आबादत भी है, और एक ऐसा निज़ाम है या एक ऐसा सिस्टम है जिसको कायम व दायम रखने के लिए इंसान को अपनी हस्ती को कहीं भूल जाना पड़ता है। आपको सियासत में दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई? डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके GM चैनल को, यहाँ पे आपकी टीम को, यहाँ लिया अहमद पर खुशामदीद कहता हूँ। जी वेलकम सर। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। देखें, इंसान जो है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, और मेरा जो ख़्याल है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना, वो अल्लाह ताला के नज़दीक होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जी जी बिल्कुल। तो जो बंदा अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करता है, तो मेरा बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ताला यकीनन उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो बेशक ये किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी। बिलाशुबा सियासत जो है ना, बड़ी एक डिफ़िकल्ट जॉब है और फुल टाइम जॉब है, जिसमें इंसान जब एंटर हो जाता है तो फिर इंसान को फिर अपना कुछ होश नहीं होता। फिर इंसान को ये फ़िक्र होती है कि मैंने फ़लाँ काम करना है, मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ का मसला हल करना है। तो फिर इंसान जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो के रह जाता है। जी जी। तो यकीनन इसमें टाइम भी देना पड़ता है, जागना भी पड़ता है, भाग दौड़ भी करना पड़ती है, लोगों के दुख दर्द में शरीक होना पड़ता है, लेकिन इसका भी एक अपना मज़ा है। लेकिन जब बंदा किसी गरीब की हेल्प करता है, और जो गरीब मुश्किल में होता है, जब इंसान उसकी हेल्प करता है और वो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है, तो एक अजीब तरह की खुशी महसूस होती है इंसान को। अंदर से इंसान को एक महसूस होता है कि यार मैंने जो है अल्लाह ताला की मखलूक के लिए ये कितना अच्छा काम कर लिया। आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, और 2007 में आप जब तहसील के नाज़म थे और आपने रिज़ाइन करके मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, क्या वजह बनी आपने मुस्लिम लीग नून से दस्त बरादर हुए और आपने PTI ज्वाइन की? मैम, डॉक्टर साहबा, इस तरह था कि मैं 2008 से 2013 तक और 2013 से 18 तक मैं 10 साल
مسلم لیگ نون میں ایم پی رہا ہوں. بلا شبہ وہاں رہ کے میں نے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور میری وہاں پہ بڑی رسپیکٹ بھی تھی, مجھے وہاں پہ اہمیت بھی دی جاتی تھی, مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا پولیٹیکلی. لیکن اندر سے انسان کا ایک ضمیر ہے نا, کچھ چیزیں ہیں جن کو انسان کا ضمیر ایکسیپٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم کے گھر میں انڈین وزیر اعظم آ کے بیٹھا ہو اور ادھر سے انڈیا والے ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہوں اور ان کی لاشیں ان کے گھروں پہ آ رہی ہوں. ہمارے جو پاکستان کے جو فوج کے نوجوان ہیں ان کی بہنیں ان کی میت پہ بیان کر رہی ہیں. جی جی. اور ادھر جو ہے نا انڈیا کا وزیر اعظم جو یہ سارا کچھ کرا رہا تھا وہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس بیٹھ کے مرغن کھانے کھا رہا ہو. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ کوئی بھی, میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے جو پاکستانی ہے بحیثیت پاکستانی اپنے پاکستان کی اپنے ملک کی سالمیت پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے اندر سے جو ہے نا اچھی نہیں لگی کہ اس طرح ایک جماعت میں ہم کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خالق جماعت ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی پہ اس لیے صرف کمپرومائز کر رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کے بیٹوں کا وہاں انڈیا میں بزنس ہے. جی جی. اور انڈیا جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بزنس میں اور اس کے بدلے میں ہم ملک کی سلامتی جو ہے نا اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. بس یہ کچھ چیزیں تھیں. یہ تھا کہ عمران خان کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ جس نے متاثر کیا کہ اس کو نہ فیکٹریاں بنانے سے غرض تھی, نہ جائیدادیں بنانے سے غرض تھی, نہ اس کو روپیہ پیسہ اکٹھے کرنے سے غرض تھی. وہ صرف اور صرف پاکستان کی سوچ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, نوجوانوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, نوجوانوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی صرف, آپ میرے اوپر یہ سوال کر رہی ہیں, آپ پوری پاکستانی قوم سے یہ بات پوچھیں کہ پوری پاکستانی قوم کیوں اٹھ کھڑی ہوئی. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ صرف کرکٹ کھیلنے والے نوجوان ہیں اور ایسے نوجوان ہیں کم عمر جو صرف کرکٹ کھیلتے ہیں جن کی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے. تو میں اب بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہ ایسا کیا ہوا کہ پوری پاکستانی قوم اٹھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور نون لیگ کی وفاق میں اور پنجاب میں حکومت تھی اور 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کے مقابلے میں جیت لیں. تو ایسا کون سا جادو تھا عمران خان کے پاس؟ صرف بات یہ تھی کہ لوگ باشعور ہو چکے ہیں, لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ اب ہم نے کس سمت میں جانا ہے اور ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے کون سوچ رہا ہے اور پاکستان کی سلامتی کو کون داؤ پہ اپنے مقاصد کے لیے داؤ پہ لگا رہا ہے. بالکل صحیح. جو پنجاب کو اپنا قلعہ سمجھتی تھی, وہاں جس طرح سے آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ضمنی الیکشن کا جو رزلٹ نکلا, کیسا لگتا ہے آپ کو, کیا رائے دیں گے آپ لوگوں کو کہ جو بڑا مضبوط قلعہ جس کو اپنا گھر سمجھتی تھی اسی گھر میں جو ہے ان کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ہار جانا اور حکومت بھی انہیں کی ہو, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یقین مانیں کہ آپ دیکھیں, آپ پنجاب کو چھوڑیں, آپ لاہور کی بات لیں. لاہور میں نون لیگ ہار گئی. لاہور جو نون لیگ والے سمجھتے تھے کہ کوئی مائی کا لال یہاں سے لاہور سے نون لیگ کے علاوہ کوئی سیٹ ہی نکال نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ لاہور میں ان کے کینڈیڈیٹ ہار گئے. شیخو پورہ میں آپ دیکھیں, شیخو پورہ جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, وہاں پہ وہ اتنی بری طرح ہارے کہ ان کے وزیروں کے پیچھے لوگ ڈنڈے اٹھا کے وہ ان کے پیچھے بھاگے اور یہ موٹر سائیکلوں پہ چڑھ کے وہاں سے بھاگ گئے. ان کے جو وزیر تھے, لوگوں نے اتنا, وہ کوئی میں نے بھیجے تھے لوگ, از خود لوگ کھڑے ہو گئے. لوگوں کو اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ لوگ اب سب کچھ جان چکے ہیں کہ کون فراڈ کر رہا ہے اور کون پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اتنا بڑا لیڈر تھا, ابھی تک اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. تو وہ پاکستان میں آ کے بیٹھتا نا, وہ
फेस करता अपने मुकदमात को, जी जी जेलों को भी फेस करता, तो उसको पता चलता कि सियासत कैसे की जाती। ये लोग तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे सही और इनको इक़्तिदार मिला और फिर इन्होंने सारी ज़िंदगी एंजॉयमेंट की। इन्होंने इत्तफाक फाउंड्री से शुरू किया और आप देखें पूरी दुनिया में ये बिजनेस कर रहे हैं और कहते हैं कि जी ये हमारे तो बाप दादा इतने बड़े अमीर थे। जी जी तो इमरान खान भी वज़ीर आज़म रहा है। इमरान खान का बताएं कि इमरान खान के क्यों बिज़नेस नहीं है बाहर मुल्कों में, इमरान खान के क्यों महल नहीं है बाहर के मुल्कों में, इमरान खान ने पाकिस्तान में क्या बनाया, ये बताएं ज़रा। कि किसी मुखालिफ को भी ये तनकीद करने की ज़रूरत नहीं होती कि इमरान खान ने करप्शन की है या मुल्क दुश्मनी की है। बिल्कुल। आप 2 दफ़ा नाज़िम रहे हैं और MPA भी बने हैं, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से भी आपको खिदमत का मौका मिला है। सर आपने कौन कौन से तरक्याती या फलाही काम जो हैं अपने इलाके के लिए किए हैं? डॉक्टर साहब, जब मैं 2001 में तहसील नाज़िम बना हूँ जी जी तो उस वक्त जो है ना चुबारा की ये हालत थी कि चुबारा में कोई ऐसी शॉप भी नहीं थी जहाँ से आपको नाश्ते का सामान मिल जाए। सही। तो चुबारा एक छोटा सा अड्डा था और यहाँ चौक आज़म से लेके गढ़ मोड़ तक सिंगल रोड थी, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई सहूलत नहीं थी जहां दुनिया की। जब मैं तहसील नाज़िम बना तो मैंने ये रोड्स बनवाए, मैंने इंतज़ार गाहें, हर स्टॉप पे मैंने इंतज़ार गाहें बनवाई, माशाल्लाह। हर पूरी तहसील के हर कब्रिस्तान में मैंने इंतज़ार गाहें बनवाई कि खुदा न खास्ता अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो किसी की डेड बॉडी लाई जाती है, बारिश होती है या अंधेरी होती है, तो कम अज़ कम वो डेड बॉडी वो सेफ़ जगह पे रख के उसके लवाहिकीन बैठ सके। माशाल्लाह, गुड। तो इस तरह मैंने बहैसियत तहसील नाज़िम जो है वो तहसील चुबारा की डेवलपमेंट का आगाज़ शुरू किया। उससे पहले कुछ भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहसील निज़ामत के दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और फिर उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि बहैसियत तहसील नाज़िम मैं इतनी डेवलपमेंट नहीं कर सकता जितनी डेवलपमेंट मैं बहैसियत MPA कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने फिर तहसील निज़ामत से रिज़ाइन किया और फिर मैंने MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 में MPA इलेक्ट हुआ, माशाल्लाह। फिर 2013 में इलेक्ट हुआ, 2018 में मैंने PTI ज्वाइन की, जी मैंने लूज़ किया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखें तीसरी बार फिर मैं जो है ना वो तीसरी टर्म में मैं फिर आ गया हूँ। बिल्कुल सही। इक़्तिदार का एक बहुत बड़ा प्रोसेस आपने माशाल्लाह फेस किया और इक़्तिदार में ही ज़्यादातर टाइम रहा आपका। इक़्तिदार के ड्यूरेशन में इलाके के कौन कौन से मसाइल जो हैं आपने सूबाई असम्बली में पेश किए हैं? सर मैम देखें यहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो पढ़ लिख सकें। बिलाशुबा सड़कें, बिजलियाँ, बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी अहमियत अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो तालीम है वो इंसान को जो है वो बहुत ऊपर तक ले जाती है। आप देखें कि जो तालीम याफ्ता कौमें हैं उन्होंने ही तरक्की की है। तो मेरा इलाका चूँकि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था, वहाँ पे स्कूल एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी, प्राइमरी एजुकेशन नहीं थी, तो वहाँ पे हमारा चूँकि ज़रिया मुआश जो बेसिक है लोगों का वो लाइफ स्टॉक है ज़्यादातर। जी जी। तो जब लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग एज में जाते थे तो लोग अपने बच्चे को छड़ी उठा के देते कि जी बेटा हम मजबूर हैं, स्कूल तो है नहीं यहाँ पे, हम आपको नहीं पढ़ा सकते, तो आप ये भेड़ें बकरियाँ चढ़ें। यानी इस तरक्की याफ्ता दौर में भी 2008 तक हमारे इलाके में नाखानगी इतनी ज़्यादा थी कि लोग अपने बच्चों को भेड़ बकरियाँ चलाने पे मजबूर थे। तो उसके बाद मैंने MPA बनने के बाद मैंने पहली मुलाकात में CM से 60 स्कूलों की अप्रूवल ली। 60 स्कूल मैंने 30 गर्ल्स स्कूल 30 बॉयज़ स्कूल मैंने बनवाए। सबसे मेरी जो बड़ी ख्वाहिश थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। उसके बाद मैंने हर 5 स्कूलों के दरमियान मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया एजुकेशन का कि हर 5 स्कूलों के दरमियान मैंने एक
مڈل اسکول بنوایا تاکہ جو بچے پرائمری پاس کریں تو وہ پرائمری کے بعد وہ گھر نہ بیٹھ جائیں, ان کو نزدیک ترین مڈل اسکول مل جائے بالکل صحیح. تاکہ وہ اس مڈل اسکول میں مڈل کی تعلیم حاصل کر سکیں. تو وہ میں نے 28 اسکول جو ہے نا وہ مڈل اپ گریڈ کروائے. ماشاءاللہ. چوبارہ میں نے 3 کالجز بنوائے, گرلز ڈگری کالج, بوائز ڈگری کالج اور کامرس کالج. 3 کالج ایک ہی ساتھ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح کارپیٹ روڈ اور دیگر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بحیثیت ایم پی اے الحمدللہ میں نے بہت سارا یہاں پہ کام کیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں یہ کارپیٹ روڈ انٹروڈیوس ہوئے ہیں جی. تو اس وقت جو ہے نا 13 سے 18 کے ٹینور میں ہمارے پورے ڈسٹرکٹ لیا کو 6 کارپیٹ روڈ ملے تھے گورنمنٹ کی طرف سے. صحیح. 6 میں سے 3 صرف میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں بنوائے ہیں اور باقی 3 پورے ضلع کے پارلیمنٹیرین نے بنوائے. ماشاءاللہ. گڈ. تو ابھی بھی انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے مزید ایجوکیشن میں. اور اسی طرح آپ چوک اعظم کو دیکھیں, چوک اعظم میں یہاں پہ ایک RHC تھا اور اس کی گلی اتنی تنگ تھی کہ مریض ایمبولینس میں جب وہ ہاسپٹل کی طرف جاتا تھا تو روڈ بلاک ہو جاتا تھا تو وہ ایمبولینس میں اکثر مریض ایکسپائر ہو جاتے تھے. تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس گلی کو چوڑا کیا جائے تاکہ یہاں پہ RHC میں ایمبولینس یا کوئی مریض لے کے گاڑی میں آتا ہے تو وہ ایزیلی پہنچ جائے. لیکن میں نے رولز ریلیکس کرا کے یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنوایا اور آپ جا کے اس کو وزٹ کریں. اس وقت DHQ کے بعد لیا کا سب سے بڑا ہسپتال چوک اعظم ہے, THQ چوک اعظم. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ OPD پیشنٹ جو ہیں ان کی تعداد, پچھلے دنوں میں بریفنگ لے رہا تھا تو DHQ لیا جو ہے پورے ڈسٹرکٹ سے جہاں پہ مریض آتے ہیں تو ان کی تعداد تھی تقریباً 41,000 جی پر منتھ. صحیح. اور THQ چوک اعظم جو ہے اس کی تھی 31,000. آپ کمپیریزن کریں کہ DHQ پورے ضلع کا کیا تھا اور ایک جو ہے نا ٹاؤن کمیٹی لیول پہ جو THQ لیول بنا ہے اس کی کیا ریشو تھی پیشنٹ کی. یعنی بہت یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں, بہت زیادہ ایریا جو ہے نا اس کو یہ کور کرتا ہے اور اس کو میں نے کر کے بنوایا. اور اس کے لیے میں نے 15 ایکڑ جگہ مختص کروائی گورنمنٹ سے, لینڈ حاصل کی تاکہ ہم اس کو جب اپ گریڈ بھی کریں, اللہ کرے ایک دن یہ چوک اعظم ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک دن یہ ضلع ہوگا تو یہاں پہ اگر DHQ بھی بنائے تو جگہ کی کمی یہاں پہ نہ ہو. بہت اچھی سوچ تھی سر. لوگوں کی ڈیمانڈ اور اپوزیشن کی طرف سے ایک بڑا بیانیہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ تحصیل بنائیں گے ہم چوک اعظم کو. بڑا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ ہمیں ووٹ بینک دیا جائے, ووٹ دیا جائے, آپ کے ووٹ سے ہم علاقے میں جو ہے تحصیل بنائیں گے. کیا آپ بھی اپنی چونکہ آپ کا حلقہ بھی ہے, گورنمنٹ بھی پنجاب میں آپ کی ہے, تو کیا آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ اس کو تحصیل بنایا جائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل میں یہ ہمارے جو مخالفین تھے انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور اس نعرے پہ وہ الیکشن لڑے اور لوگ ان کے لالی پاپ کے چکر میں آ کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے. جب میں MPA تھا تو اس وقت میں نے CM سے ڈائریکٹو ایشو کروایا, اس میں بڑی ورکنگ ہوئی. جی. تو جو تحصیل بنانے کے لیے کرائٹیریا ہوتا ہے اس پہ چوک اعظم پورا نہیں آتا تھا. پاپولیشن کم تھی. ٹھیک ہے. ایریا کم تھا. یعنی اگر کسی اور ایریا سے یہ مطلب علاقہ لیتے تھے تو وہ تحصیل ختم ہو. اس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں جتنی بھی تحصیلیں بنی ہیں پنجاب میں ان کا آپ دیکھیں, ایریا دیکھیں, ان کی پاپولیشن دیکھیں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا ہے تحصیل بنانے کے لیے, وہ چوک اعظم اس کو فل نہیں کرتا. تو اس لیے چوک اعظم تحصیل فی الحال نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کی پاپولیشن بڑھ جائے اور یہ گورنمنٹ کے کرائٹیریا پہ پورا آ جائے تو تحصیل بن جائے. تو مجھے پوری اس پہ بریفنگ دی گئی تو مجھے پتہ تھا کہ یہ تو تحصیل بن ہی نہیں سکتی. ہمارے مخالفین نے ایک جھوٹا نعرہ لگا کے لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے جی ہم چوک اعظم کو تحصیل بنائیں گے اور اپنا شہر اور اپنی قیادت ہوگی.
اور انہوں نے اس چکر میں ووٹ لیے لوگوں سے، وہ ایم پی اے بن گئے. وہ تحصیل بناتے تو تب اگر تحصیل ممکن ہوتی بننا، بالکل صحیح، پاپولیشن لیکن انہوں نے آخری دن تک انہوں نے لوگوں کو چکر میں رکھا کہ ہم تحصیل بنوا رہے ہیں، ہم تحصیل بنوا رہے ہیں، ہم تحصیل بنوا رہے ہیں. تو ابھی بھی کئی لوگ اس نعرے پہ لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں جو چیز نہیں بن سکتی ایک قانون ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، اس کا ایک قانون ہے، ایک کرائٹیریا ہے ہر چیز کا. بالکل صحیح. تو اس کے بعد اگر ہم اس پہ پورا نہیں اترتے تو سر کھپانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو سہولیات ہیں جو تحصیل میں ہوتی ہیں وہ یہاں چوک اویلیبل ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، ڈویژنل پبلک سکول جو ہے وہ آپ اس کے بانی ہیں. ڈویژن لیول پہ پورے پنجاب میں آپ چیک کریں، جی آپ گوگل پہ سرچ کریں ڈویژنل پبلک سکول، آپ کو صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ نظر آئے گا. لیکن چوک اعظم میں ٹاؤن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نہیں، تحصیل لیول پہ بھی نہیں، ٹاؤن لیول پہ جو ہے نا وہ ڈویژنل پبلک سکول میں نے بنوایا ہے. تو اس کے بعد ڈی ایس پی کا آفس جو ہے وہ چوک اعظم میں بنوایا ہے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اے ڈی ایل آر کا ریونیو کا آفس جو ہے نا وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے. نادرا کا آفس یہاں بنا ہوا ہے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے. ماں سوائے ایک سول جج کے باقی پوری تحصیل کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں. لوگوں کو صرف ایک چکر دیا جا رہا ہے کہ جی تحصیل بناؤ، تحصیل بناؤ، تحصیل بناؤ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پتہ نہیں کیوں لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں یا لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں یا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ الحمدللہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو تحصیل کو ہوتی ہے، اور کرائٹیریے پہ یہ آتا ہی نہیں ہے چوک اعظم. تو کون بنائے گا اس کو تحصیل؟ یہ صرف ایک چکر دیا جا رہا ہے. تو مجھے تو جھوٹ بولنا نہیں آتا، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، لیکن جو حقیقت ہے وہ انسان کو بیان کرنی چاہیے تاکہ کل آنے والے وقت میں بھی ہم لوگوں کے سامنے سرخرو ہوں کہ کم از کم ہم نے غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا. اور جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا جو وہ کریکٹر ہے وہ متاثر ہوتا ہے. بالکل صحیح. سر جس طرح سے جنوبی پنجاب جو ہے اس کو ڈکلیئر بھی کیا گیا کہ یہ صوبہ بننا چاہیے اور اس کے لیے بڑی کوشش بھی ہے، کیا پرویز لائی صاحب سے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ایسی رہے گی کہ اس کو باقاعدہ طور پر جس طرح سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ ایکٹیو کیا جائے؟ میم اس وقت جو ہے نا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے نا وہ فلی فنکشنل ہے، اور ہمارے جو موسٹلی کام ہیں وہ یہاں پہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے ہو رہے ہیں. تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکریٹریز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہی پوسٹنگ، ٹرانسفر، ڈیولپمنٹ، بہت سارے کام جو ہے نا وہ یہاں سے ہی ہو رہے ہیں. صحیح. لیکن یہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے یہ ہمارا خواب ضرور ہے، اور انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر بھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں وفاق میں 2/3 اکثریت چاہیے اس کو پاس کرنے کے لیے، پھر سینٹ میں چاہیے. تو فی الحال ان حالات میں یہ ڈیمانڈ کرنا بھی مناسب نہیں ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس نہ فیڈرل میں میجارٹی ہے اور نہ سینٹ میں میجارٹی ہے. تو اس لیے یہ بات کرنا ہی فضول ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 2023 کے الیکشن میں عمران خان کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کرائے گا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے لیے موو چلائیں گے. بالکل صحیح. سر جس طرح سے فارن فنڈنگ کیسز کا پروسیس چل رہا ہے اور ایک طرف دیکھیں اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں عمران خان صاحب پر ایک بلیم دے رہی ہیں فارن فنڈنگ کا، اور ایک طرف سیلاب زدگان کے لیے فنڈ کا جب اعلان کیا جاتا ہے تو اتنے کروڑوں روپے کا جمع ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے اور کس طرف اشارہ دیتا ہے؟ میم میری بات سنیں، یہ صرف اس بات کا جو ہے نا ریئیکشن ہے کہ عمران خان نے چونکہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے پہلے دن ہی اس پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ جانبدار ہے اور یہ جانبداری سے کام لے رہا ہے. تو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا ہی فارن فنڈنگ کا فیصلہ دیا ہے، باقی جماعتوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں. باقی جماعتوں کا کیوں پینڈنگ رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل صحیح. اگر اس ملک میں انصاف کا نظام ہوتا تو پھر ساری جماعتوں کے کیس ایک ساتھ چلتے اور ایک ہی دن میں
ایک ہی ڈیٹ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جی یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے. صحیح. صرف پی ٹی آئی کا ہی فارن فنڈنگ کا فیصلہ دیا گیا، جس کے خلاف ہم کورٹ میں چلے گئے، اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور کورٹ سے یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ ہمارے حق میں ہونا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آج کل جو یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کو تو کوئی قرضہ بھی نہیں دے رہا. امداد تو بڑی دور کی بات ہے، امداد تو ہوتا ہے قرض حسنہ جو قابل واپسی نہیں ہوتا، لیکن ان کو تو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا. تو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ٹیلی فون پہ آپ دیکھیں کہ 3-4 گھنٹوں میں اربوں روپے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی فنڈ ریزنگ ہوئی. بالکل ایسے ہی سر. وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے. عمران خان ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پوری دنیا جس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، پوری دنیا جس پہ بلیو کرتی ہے کہ عمران خان کے پاس جو پیسہ جائے گا وہ پیسہ کہیں ضائع نہیں ہوگا، اس میں کرپشن نہیں ہوگی، وہ پیسہ غریبوں تک پہنچے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اربوں روپے آئے ہیں انشاءاللہ یہ غریبوں کے لیے سیلاب زدگان پہ ہی خرچ. عمران خان ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے، اور صرف پاکستانی قوم نہیں، پوری دنیا عمران خان کے نام پہ ٹرسٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کو کسی نے بھیک تک نہیں دی. اور آپ نے دیکھا کہ چائنا ہمیں $3 ملین کی امداد دے رہا ہے، اور وہ کس کو دے رہا ہے؟ عمران خان کے منتخب شدہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، عارف علوی کو دے رہا ہے، وزیر اعظم کو نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ یہ بات میرے خیال میں آپ بھی بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں، اور ناظرین بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو پیسے کیوں نہیں دیے گئے، اور صدر پاکستان کو کیوں عمران خان کے منتخب کیے گئے بندے کو کس لیے دیے گئے. آپ نے دیکھا کہ ٹیلی تھون پہ چند گھنٹوں میں اربوں روپے اکٹھے ہو گئے، اور ابھی بھی عمران خان اگر ایک دن اور لگائے تو اربوں روپے کی اور فنڈ ریزنگ ہو جائے گی. تو یہ دنیا ایسے پاگل نہیں ہے، پوری دنیا پاگل نہیں ہو گئی کہ عمران خان پہ صرف ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو عمران خان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایک پائی جو غریبوں کے لیے بھیجی گئی انشاءاللہ یہ غریبوں پہ خرچ ہوگی، سیلاب زدگان پہ خرچ ہوگی. بالکل صحیح سر. جس طرح سے نوجوان جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑی مضبوط قیادت اور ٹیم کی طرح کھڑے ہیں، نوجوانوں کے لیے آپ کا اپنے حلقے میں کوئی پلان ہو تو ناظرین سے شیئر کریں. جی، میں جب میری عمران خان صاحب نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا، جب ہمارے ٹکٹس کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے، تو عمران خان نے مجھے کہا کہ کیسر آپ مجھے کوئی سجیشن دیں گے پارٹی کے حوالے سے. صحیح. تو میں نے انہیں بتایا کہ خان صاحب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو بغیر تنخواہ کے ایک بڑی سنسیئر فوج دی ہے، اور وہ ہے آپ کی یوتھ. بالکل صحیح. جو بغیر تنخواہ کے لیے ہر گھر میں آپ کا سپاہی موجود ہے، جو لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، خون دینے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل صحیح. تو میں نے ان سے صرف یہ گزارش تھی کہ یہ جو یوتھ کے نوجوان ہیں ان کو آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. آخر میں سر آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، جنہوں نے کمپین کی، زبردست کمپین کی، بڑی مشکل سے گرمی فیس کی، آپ کا شانہ بشانہ رہے، رات دن انہوں نے کیمپس وہ جلسے کیے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالیں، کیا پیغام دیں گے ایسے لوگوں کو؟ جن لوگوں نے ہمارے لیے دن رات کام کیا، میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس جذبے سے ہم نے الیکشن لڑا، اور جو ہمارا ماٹو تھا، جو عمران خان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے کامیاب ہو کے ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو انصاف دینا ہے، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو میرا اپنے تمام دوستوں اور ورکر سے یہ صرف ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح الیکشن میں میرے ساتھ تھے اسی طرح آگے بھی وہ میرے ساتھ چلیں، اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور تاکہ ہم عمران خان کے بیانیے کو
आगे लेके चल सकें। जी तो नाज़रीन, ये थी सरदार साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और कैसर अब्बास खान मक्सी साहब ने जो अपना एक बयानिया, जिस बयानिए पे बात की, और बयानिया नो डाउट इमरान खान का जो ऐसा बयानिया है जिसने अवाम के दिल पे, दिमाग पर एक ऐसा असर छोड़ा है कि वो असर हमेशा लग रहा है कि कायम दायम रहेगा, जिस तरह से रिज़ल्ट आया। और साथ ही उन्होंने तहसील के बारे में बड़ी अच्छी बात की है, जो लोगों का एक इमेज बना हुआ है, और ये नो डाउट किसी भी लॉ के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, कानून के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि जब आपकी पॉपुलेशन तहसील लेवल से कम हो तो वो इलाका तहसील नहीं बनता। तो ऐसी कोई भी झूठे दावे या वादे करने की उन्हें ज़रूरत नहीं, और उन्होंने ये कहा कि मैं झूठ बोल नहीं सकता अपनी आवाम से। हाँ, ये है कि वो इस बात के लिए दवा गो हैं कि जो भी उनके आवाम से जो भी कानून मीटिंग्स में उनके मुआहदे या वादे थे, अल्लाह ताला उसे पाया तक मिल तक पहुँचाने में उनके हामी नासर हो। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।